ابو بصیر حج کرنے جا رہے ہیں۔ بصرے کے رہنے والے ہیں ابو بصیر۔ سارے محلے سے رخصت لی، ایک ایک دروازے پر گئے ابو بصیر۔ کون ہے ابو بصیر؟ میرے 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں امام کے معتمد خاص طور پر 6ٹھے امام نے فرمایا کہ اگر کوئی بات تم سے ابو بصیر کہے تو سمجھو کہ مجھ صادق نے کہی ہے۔ اس درجے کا انسان اپنے محلے میں ایک ایک دروازے پہ رخصت لینے جا رہے ہیں۔ میں حج پر جا رہا ہوں، مجھے رخصت دو، میرا کہا سنا معاف کرو۔ ایک گلی میں گئے، دروازہ بجاتے بجاتے ایک دروازے پر پہنچے تو یہ دروازہ اس شخص کا تھا کہ جو بصرے کا بدترین شخص، ساری برائیاں اسی سے پھوٹتی تھیں، ساری برائیوں کا مرکز وہی شخص تھا جس کا گھر سامنے نظر آیا، ہر برے کام کا حمایت کرنے والا، ہر برائی کا مروج، بصرے کا بدترین بد کردار ترین شخص۔ بڑھتے بڑھتے ہاتھ رک گیا کہ میں اس سے کیا اجازت لوں اور اس سے کیا رخصت لوں۔ 2 قدم آگے بڑھے، دوسرا دروازہ بجا دیا۔ سارے علاقے سے رخصت لے کر جس دن روانگی تھی، اس دن سارا محلہ، سارا شہر انہیں رخصت کرنے کے لیے دروازہ شہر تک جا رہا تھا۔ اس مجمع میں جو ابو بصیر کو رخصت کر رہا تھا، اس مجمع میں وہ شخص بھی تھا۔ بھیڑ کو، رش کو کاٹتا ہوا آگے آیا، ابو بصیر کے ہاتھوں کا بوسہ دے کے کہا، ابو بصیر میں تو اس قابل نہیں تھا کہ آپ میرے دروازے پر آتے ہیں، مگر میں تمہیں رخصت اس لیے کرنے آیا ہوں کہ جب مکے میں حج کر لو تو مدینے میں میرے مولا صادق کی خدمت میں جا کر میرا سلام لے لینا۔ میں کچھ نہیں کرتا سوائے یہ کہ سلام بھیجتا ہوں، میرا سلام میرے مولا کو دینا، اور بس ایک سوال میرے مولا سے کر لینا میرے لیے کہ کیا مجھ جیسوں کی بخشش بھی ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے مکے میں حج مکمل کیا، جب مدینہ پہنچا اور حضرت کی خدمت میں پہنچا تو میرے پاس ایک پورا صندوق تھا جس میں حضرت کے لیے امانتیں تھیں۔ کسی نے خمس بھیجا تھا، کسی نے ہدیہ بھیجا تھا، کسی نے خط بھیجا تھا، کسی کے سوالات میرے پاس تھے، وہ میں ایک ایک کر کے حضرت کو دیتا رہا، ایک ایک کو بتاتا رہا یہ فلاں نے بھیجا ہے، یہ فلاں نے بھیجا ہے۔ جب ساری امانتیں میں نے دے دی تو انہوں نے فرمایا، مولا نے فرمایا، ابو بصیر کچھ اور بھی ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے میں نے سوچا، معصوم تو نہیں ہے نا، ابو بصیر ہے، معصوم نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے کچھ دیر کے لیے سوچا، مجھے یاد نہیں آیا۔ میں نے کہا مولا جو کچھ تھا میں نے آپ کو دے دیا۔ فرمایا وہ سلام پہنچاؤ جو تمہارے شہر کے ایک گنہگار شخص نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا ہاں مولا، فلاں شخص جو برائیوں میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے۔ میں نے تو لفظ کلچرز کی بات، نام لے دیا تھا میں کوئی 25 مسجدوں کو جانتا ہوں جہاں پہلے مے خانے تھے، آج مسجدیں بنی ہوئی ہیں، چرچ پی جاتی تھی، آج وہاں امام بارگاہ بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو دھتکارنے سے اصلاح نہیں ہوگی، انہیں پیار دینے سے اصلاح ہوگی۔ یہ ہمارے ہیں۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، ناصبیوں اور تکفیریوں کا نمازی اور حاجی ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں اپنا موالی علی علی کہتا اچھا لگتا۔ جو مولا علی کا نام لیتا ہے مگر کردار کا کمزور ہے،
مجھے وہ اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے جو پکا نمازی ہے اور علی کا نام نہیں لیتا. اور کر رہے ہیں اور بہت اچھی طرح الحمدللہ پیواڑ کی پہاڑی کی چوٹی سے لے کر افغانستان کی جو بارڈر ہے نا، اس پیواڑ کی پہاڑی جہاں شہید حسینی کا مزار ہے، پیواڑ کی چوٹی سے لے کر کراچی کے ساحل تک جن 10 مولویوں کو، شیعہ 10 عالموں کو پاکستان جانتا ہے، ان میں سے ایک نام شہنشاہ حسین نقوی ہے. کسی کی تعریف کا کسی کی تعریف اور کسی کے خوش ہونے کا محتاج نہیں ہوں. شاید ہی چند مولوی ہوں گے، ان میں سے ایک ہوں جو اپنا خمس بھی دیتا ہوں، خاندانی زمیندار ہوں. کسی سے کوئی دب کر اور کسی کو خوش کرنے کے لیے، مجلسیں لینے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے ممبر پہ نہیں بیٹھتا. اگر کوئی بات کر رہا ہوں تو مجھے پورے پاکستان کے حالات کا علم ہے. میں جھنگ میں مجلس پڑھ رہا ہوں مگر جھنگ کے لیے نہیں پڑھ رہا. ہمارا یہ بیان اس وقت ممکن ہے اس وقت کینیڈا میں سنا جا رہا ہو، دنیا کے گوشہ کنار میں سنا جا رہا ہو. میرے مولا نے فرمایا وہ سلام پہنچاؤ جو معاشرے کے گنہگار ترین فرد نے مجھے بھیجا ہے. کہا مولا ایسا ہوا، میں اس کے دروازے پر نہیں گیا، وہ مجھے رخصت کرنے کے لیے باہر آیا. کہا مولا کو میرا سلام کہنا اور مولا سے کہنا کیا مجھ جیسے کی بھی بخشش ہے. حضرت نے فرمایا ابو بصیر جب اب واپس جاؤ تو سب سے پہلے اس کے دروازے پہ جانا، سب سے پہلے اس کے دروازے پہ جانا اور جا کر کہنا تمہارے امام نے تمہیں جواب سلام بھیجا ہے. اور کہنا ابو بصیر تمہارے امام نے تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے. پیغام یہ ہے کہ ایک وعدہ تم اپنے امام سے کرو، ایک وعدہ تمہارا امام تم سے کرتا ہے. اپنے امام سے یہ وعدہ کرو آئندہ گناہ نہیں کرو گے. جو کیا سو کیا، جو ہوا وہ ہوا. اس لہجے میں سوائے ہمارے ائمہ کے کوئی اور بات نہیں کر سکتا. میرے مولا نے فرمایا اسے کہو جو ماضی میں ہوا سو ہوا، جو تم نے کیا سو کیا. ایک وعدہ تم ہم سے کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے. ایک وعدہ ہم کرتے ہیں، جنت کی ضمانت لیتے ہیں. ابو بصیر کہتے ہیں میرے ہاتھ پیر کانپ گئے کہ مولا نے کیا پیغام دیا ہے. میں پہنچا جب اپنے شہر تو سب سے پہلے اس کے دروازے پر گیا. مجھے اپنے دروازے پر دیکھ کر میرے پیروں میں گر گیا ابو بصیر کہاں میں اور کہاں تم. مجھے بلایا ہوتا میں آتا آپ کی خدمت میں. کہا تمہیں نہیں پتا امام تمہارے سلام کے منتظر تھے اور امام نے تمہیں جواب سلام کے ساتھ یہ پیغام بھیجا ہے. کہتے ہیں کچھ دن کے بعد مجھے خبر ملی کہ وہ بستر علالت پر ہے. پیغام دے دیا. ابو بصیر کہتے ہیں کچھ دن بعد مجھے خبر ملی کہ وہ بستر علالت پر ہے، مریض ہے، صاحب فراش ہے. میں جب اس کے سرانے گیا تو اس کے اہل خانہ نے بتایا کہ یہ کئی دن سے بے ہوشی میں ہے اور اب اس کے بدن میں بھی طاقت نہیں ہے کہ یہ اٹھ سکے. چند مہینوں کے بعد ابو بصیر کہتے ہیں کچھ دیر میں اس کے پاس بیٹھا رہا. جب اٹھ کے جانے لگا تو اس نے آنکھیں کھول کر مجھے آواز دی ابو بصیر رکو. اہل خانہ کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے ٹھیک ہو گیا. میرا ہاتھ چوم کر کہنے لگا میں نے صرف 3 مہینے امام سے وعدہ کر کے پورا کیا ہے. میں نے 3 مہینے گناہ نہیں کیے اور میں بے ہوش نہیں تھا. امام مجھے جنت کی سیر کرا رہے تھے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.